آیت اللہ اصفہانی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کمال اولیاء تک پہنچو، اگر تم چاہتے ہو اعلیٰ علین تک پہنچو، اگر تم چاہتے ہو پہلے محمد سے لے کر آخری محمد تک سب تم سے راضی رہیں، ایک فاطمہ سے رشتہ مضبوط رکھنا، ایک سیدہ سے اپنے رشتہ ایمان کو مضبوط رکھنا۔ آپ روزانہ صبح اٹھیں، آپ روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنا لے کہ صبح اٹھیں گے تو وقت کے امام کی خدمت میں بھی سلام عرض کریں گے، اور وقت کا امام جس کے محضر میں سلام عرض کرتا ہے اس ملکۃ العرب خدیجہ کی بیٹی حضرت فاطمہ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ طلب برکت، اگر آج گھر میں سیلری تو بہت بڑھ گئی ہے، مومنین اکثر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا کہیں مولانا 29-30 تاریخ آتی ہے سیلری ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اکثر یہ معمول ہے جملے کا کہ لوگ کہتے ہیں کہ 29-30 تاریخ آتی ہے سیلری ختم ہو جاتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ آج کی اس روایت میں فاطمہ کے صدقے میں طلب برکت اگر ہمیں کیسے حاصل کرنا ہے، برکت کیسے طلب کرنا ہے، وہ روایت میں آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ علامہ ہلی نے ایک کتاب لکھی الفین، الفین کہتے ہیں عربی میں 2000 کو۔ علامہ ہلی نے بڑی معتبر کتاب لکھی ہے۔ اس روایت کو احمد مستنبط رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب القطرہ میں بھی جگہ دی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نوفلی نام کا ایک راوی ہے، برکت چاہتے ہیں آپ، کم ہو لیکن محکم ہو۔ پہلے کا زمانہ بڑا اچھا تھا، کم ہوتا تھا دل بڑا تھا۔ پہلے کے دور میں انسان عزاداری، فرش عزا، کسی میں کوئی ایسی کمپٹیشن، کوئی ایسی پریشانیاں، ہر آدمی اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے، کسی کو انویٹیشن دینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ سب چاہتے تھے کہ ہم برکت لیں، ہم یہاں فرش پہ اگر ایک ذرا سا اپنی وجود سے خدمت کر لیں گے تو وہ اللہ ہمیں آل محمد کا صدقہ عطا کرے گا۔ برکت چاہتے، نوفلی نام کا راوی ہے، وہ اپنے آباء و اجداد سے روایت نقل کرتا ہے کہ ایک دن ہم اپنے گھر سے نکلے اور شہزادی عالمیان یعنی فاطمہ زہرا کے گھر آئے، شہزادی کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد جیسے ہی داخل خانہ ہوئے، صبح کا وقت تھا، بالکل صبح جس وقت طلوع فجر ہوتا ہے، نماز فجر کا نماز پڑھے اور شہزادی کی بارگاہ میں آئے۔ شہزادی کی بارگاہ میں کوشش یہ کر رہا تھا کہ میں پہلے سلام کروں، لیکن شہزادی نے سلام کرنے میں پہل کی اور مجھ سے سوال کیا کہ آج اتنی صبح صبح میرے گھر کیسے آئے؟ تو میں نے کہا کہ بی بی میں برکت لینے آیا ہوں، میں برکت الہی کو لینے کے لیے آپ کی چوکھٹ پہ آیا ہوں۔ بھیا برکت لینا ہے تو مسجد چلے جاؤ، برکت لینا ہے تو خانہ خدا چلے جاؤ، اللہ برکت وہاں سے عطا کرے گا۔ اس روایت کے راوی نے بتایا کہ اگر برکت چاہتے ہو تو فاطمہ کی چوکھٹ پہ آنا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے عظمت سیدہ سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علیہ۔ عزیزان گرامی، بڑی عجیب روایت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بی بی میں برکت لینے آیا ہوں، تو شہزادی نے ایک روایت پڑھی۔ شہزادی بیان کرتی کہ میرے بابا نے ایک دن مجھ سے کہا تھا کہ فاطمہ من صلی، جو بھی ہم پر، مجھ محمد پر اور تم پر 3 روز مسلسل صلوات بھیجے، 1-2 دن نہیں، 3 دن کنٹینیو، آج کل پرسوں 3 دن مسلسل فاطمہ جو تم پر اور مجھ پر صلوات بھیجے، او جب اللہ لہ الجنہ، اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ اتنی بڑی روایت اتنی آسانی سے آپ سن رہے ہیں؟ کیا کہا؟ او جب اللہ لہ الجنہ، اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ راوی نے ہم پر احسان کیا ایک سوال کر کے، کہا شہزادی کیا آپ کی زندگی میں یا آپ جب تک ہیں اسی وقت تک یا اس دنیا سے آپ کے جانے کے بعد بھی؟ شہزادی نے کہا فی حیاتنا و بعد موتنا، ہماری حیات میں بھی، ہماری اس دنیا سے جانے کے بعد بھی 3 دن اگر کوئی مسلسل ہم پر صلوات بھیجے تو اللہ کی برکت اس پر نازل ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، بڑی عجیب برکت ہے یہ جو فاطمہ کی چوکھٹ سے اللہ صبح صبح تقسیم کر رہا ہے۔ ہم اسی وقت سوتے ہیں جس وقت اللہ برکتوں کو نازل کرتا ہے۔ توجہ فرمائی، آج نوجوان پریشان اس لیے ہیں، چاہے وہ علم کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے ڈپریشن کا شکار ہے، رزق کی تنگی ہے، اس لیے پریشان ہے کہ جس وقت اللہ برکت کو نازل کرتا ہے اس وقت ہم اپنے دروازے کو بند رکھتے ہیں۔ پوسٹ مین آتا تو ہے لے کے کارڈ، نوک کر کے چلا جاتا ہے اس لیے کہ کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ امام بیان کرتے ہیں کہ جس وقت طلوع فجر ہوتا ہے
یعنی جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے اور طلوع فجر، صبح صادق اور طلوع فجر کا وقت بہت ہی کم ہوتا ہے، اسی لیے روایت میں ہے کہ نماز فجر کے جو اول وقت ہے وہ بہت مختصر سا وقت ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وقت کے امام کی ایک نگاہ تم پر اٹھ جائے تو صبح کے مصلی پہ کھڑے ہوئے نظر آؤ۔ اگر چاہتے ہو کہ اپنے زندگی سے عیب کو دور کرو تو اس لاریب کی روایتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرو۔ شہزادی نے کہا اوجب اللہ لہ الجنہ، اللہ اس کے اوپر جنت واجب قرار دیتا ہے۔ اب جس کے اوپر جنت اللہ نے واجب قرار دی، اس سے بہتر طلب برکت کیا ہو، اس سے بہتر رحمت الہی کیا ہو۔